حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے اور ان کی ابو سفیان کے قبیلے کی جاسوسی کا واقعہ کیسے پیش آیا؟ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو اس قبیلے کی جاسوسی کرنے کے لیے کیوں بھیجا؟ آئیے ان سب سوالات کے جواب جاننے کے لیے آج کے قصے پر نظر ثانی کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے ایک شخص جو کوفے کے رہنے والے تھے کہا کہ اے ابو عبداللہ، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھے، بتاؤ تو تم کیا کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا واللہ ہم جان نثار کیا کرتے تھے۔ جوان فرمانے لگے سنیے چچا، اگر ہم حضور کے زمانے کو پاتے تو واللہ آپ کے قدم بھی زمین پر نہ رکھنے دیتے، اپنی گردنوں پر اٹھا کر لے جاتے۔ آپ نے فرمایا بھتیجے لو ایک واقعہ سنو۔ جنگ خندق کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی رات تک نماز پڑھتے رہے۔ فارغ ہو کر دریافت کیا کہ کوئی ہے جو جا کر لشکر کفار کی خبر لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے شرط کرتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، لہٰذا کوئی کھڑا نہ ہوا کیونکہ خوف کے اور بھوک اور سردی کی انتہا تھی۔ پھر اب دیر تک نماز پڑھتے رہے اور پھر فرمایا کوئی ہے جو جا کر یہ خبر لا دے کہ مخالفین نے کیا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مطمئن کرتے ہیں کہ وہ ضرور واپس آئے گا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں رفیق کرے۔ کہ بھی کوئی کھڑا نہ ہوا، اور کھڑا ہوتا بھی کیسے؟ بھوک کے مارے پیٹ کمر سے لگ رہا تھا، سردی کے مارے دانت بج رہے تھے، اور خوف کے مارے پتے پانی ہو رہے تھے۔ بالآخر میرا نام لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی۔ اب تو کھڑے ہونے بغیر چارہ ہی نہ تھا۔ فرمانے لگے حذیفہ تو جا اور دیکھ کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، دیکھ جب تک میرے پاس واپس نہ پہنچ جائے کوئی نیا کام نہ کرنا۔ میں نے بہت خوب کہہ کر اپنی راہ لی اور جرأت کر کے مشرکوں میں گھس گیا۔ وہاں جا کر عجیب حال دیکھا کہ دکھائی نہ دینے والے اللہ کے لشکر اپنا کام پھرتی سے کر رہے ہیں۔ چولہوں پر سے دیگیں ہوا نے الٹ دی ہیں، خیموں کی چوبیں اکھڑ گئی ہیں، آگ جلا نہیں سکتے، کوئی چیز اپنے ٹھکانے نہیں رہی۔ اس وقت ابو سفیان کھڑا ہوا اور بآواز بلند منادی کی کہ اے قریشیو، اپنے اپنے ساتھیوں سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ساتھی کو دیکھ بھال لو، ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر کھڑا ہو۔ خیر میں نے یہ سنتے ہی میرے پاس جو ایک قریشی تھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں فلاں بن فلاں ہوں۔ میں نے کہا اب ہوشیار رہنا۔ پھر ابو سفیان نے کہا قریشیو، اللہ گواہ ہے ہم اس وقت کسی ٹھہرنے کی جگہ پر نہیں، ہمارے مویشی ہمارے اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں۔ بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی، اس نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی، پھر اس ہوا نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، ہم پکا کر کھا نہیں سکتے، آگ تک جلا نہیں سکتے، خیمے ڈیرے ٹھہر نہیں سکتے۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں اور میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ واپس ہو جاؤں، پس میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ واپس چلو۔ اتنا کہتے ہی اپنے اونٹ پر جو زانو بندھا ہوا بیٹھا تھا چڑھ گیا اور اسے مارا۔ وہ 3 پاؤں سے ہی کھڑا ہو گیا اور پھر اس کا پاؤں کھولا۔ اس وقت ایسا اچھا موقع تھا کہ اگر میں چاہتا کہ ایک تیر میں ہی ابو سفیان کا کام تمام کر دیتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے فرمایا تھا کہ کوئی نیا کام نہ کرنا، اس لیے میں نے اپنے دل کو روک لیا اور اب میں واپس لوٹا اور اپنے لشکر میں آ گیا۔ جب میں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر کو لپٹے جو آپ کی کسی بیوی صاحبہ کی تھی نماز میں مشغول تھے۔ آپ نے مجھے دیکھ کر اپنے دونوں پیروں کے درمیان بٹھا لیا اور چادر مجھے بھی اڑا دی، پھر رکوع و سجدہ کرنے لگے۔ میں وہیں چادر اوڑے بیٹھا رہا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ قریشیوں کے واپس لوٹ جانے کی خبر جب قبلہ غطفان کو پہنچی تو انہوں نے بھی سامان باندھا اور واپس لوٹ گئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب میں چلا تو باوجود کڑاکے کی سردی کے قسم اللہ کی مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا میں کسی گرم حمام میں ہوں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں لشکر کفار میں پہنچا ہوں اس وقت ابو سفیان آگ سلکائے ہوئے تاپ رہا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھ کر پہچان کر اپنی کمان چڑھا لی اور چاہتا تھا کہ چلا دوں تو وہ بالکل زد میں تھا، ناممکن تھا کہ میرا نشانہ کھا لے جائے، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ وہ چکنے ہو کر بھڑک جائیں، تو میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ جب میں واپس آیا تو اس وقت مجھے کوئی سردی محسوس نہ ہوئی، بلکہ
یہ معلوم ہو رہا تھا گویا میں حمام میں چل کر آؤں۔ جب میں حضور کے پاس پہنچ گیا بڑے زور کی سردی لگنے لگی اور میں کپ کپانے لگا تو حضور نے اپنی چادر میں مجھ اڑا دی۔ میں جو اوڑھ کر لیٹا تو مجھے نیند آ گئی اور صبح تک پڑا سوتا رہا۔ صبح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ کہہ کر جگایا، اے سونے والے بیدار ہو جا۔ اور روایت میں ہے کہ جب اس تابعی نے کہا کہ کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے اور آپ کے زمانے کو پاتے، تو حذیفہ نے کہا کاش کہ تم جیسا ایمان ہمیں نصیب ہوتا جو باوجود نہ دیکھنے کے پورا اور پختہ عقیدہ رکھتے ہو۔ برادر زادے، جو تمنا تم کرتے ہو یہ تمنا ہی ہے، نہ جانے تم ہوتے کیا کرتے۔ ہم پر تو ایسے کٹھن وقت آئے ہیں، لہٰذا اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی نعمت سے نوازا ہے اور بن دیکھے ہی ہم اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سچے دل سے یقین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو پختگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر حاصل ہو۔ جزاک اللہ خیر۔